السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب اچھے ہیں، خیریت سے ہیں۔ یہ آپ کی کتاب کا پہلا سبق ہے، عورتوں کا درجہ۔ بڑی خوبصورت اور پیاری نظم ہے جس میں ہمیں بہت ہی عمدہ اعلیٰ پیغام دیا گیا ہے۔ الطاف حسین حالی ایک شاعر ہیں جنہوں نے اس نظم کو لکھا ہے، اور اس نظم میں ہمیں بھرپور پیغام دیے گئے ہیں کہ ہمیں عورتوں کے ساتھ، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور ان کا ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کیا درجہ ہے، کیا اسٹیٹس ہے، کیا ہم سمجھتے ہیں اور کیا ہمیں سمجھنا چاہیے، کون کون سی چیزیں ہیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، ان کی کون کون سے ان کے کام ہیں جن کو ہم بھلا دیتے ہیں، اور ان کے جو کارنامے ہیں گھر کے اندر یا گھر سے باہر بھی، ہم ان کی طرف جو ہے اتنی توجہ نہیں دے پاتے ہیں۔ آئیے بچوں شروع کرتے ہیں۔ اے ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زینت، دنیا کی خوبصورتی تم سے ہے۔ یہ دنیا خوبصورت بنائی ہے خدا پاک نے، تو خوبصورت بنانے کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آپ ذرا یاد کریں، اگر آپ کی امی جان کہیں گھر سے چلی جاتی ہیں، نانی کے یہاں آپ کو اکیلا چھوڑ گئی، مان لیجئے گھر پر، آپ جب گھر پر ہوتے ہیں، امی کے بغیر کیسا گھر سونا سونا لگتا ہے، بہنوں کے بغیر کیسا گھر، ان گھر والوں سے پوچھو جس گھر میں صرف بھائی بھائی ہوں اور ان کے یہاں کوئی بہن نہ ہو، تو وہ کتنا بہن کے لیے ترستے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ گھر کی جو زینت ہے وہ عورتوں سے ہے، ہماری ماؤں سے ہے، بہنوں سے ہے، یا جو صاحب اولاد ہیں ان کی بیٹیوں سے ہے، کیونکہ وہی گھر کو زینت، خوبصورتی بخشتی ہیں۔ گھر ان کے بغیر سونا سونا ہو جاتا ہے، اور گھر کا سارا آپ دیکھتے ہیں، ہم گھر کو ایک ہفتے میں، 3 دن میں، 4 دن میں کیسا گندا کر دیتے ہیں اگر گھر میں ماں بہن نہ ہو۔ تو پتہ چلا گھر جو خوبصورت لگتا ہے وہ ماں بہنوں سے لگتا ہے۔ ملکوں کی بستی ہو تم ہی، یعنی جو ملک ہیں ان کی جو بستیاں ہیں، جو بستی ہے نا، بسنا بولتے ہیں نا، کہیں جا کر بس جانا، کسی مان لو کوئی خالی جگہ ہے، وہاں جا کر کچھ لوگ بس گئے، پھر دھیرے دھیرے اور لوگ آتے گئے، پھر وہ جگہ پوری بس جاتی ہے۔ تو یہ ملکوں کی بستی تم ہی ہو، قوموں کی عزت بھی تم سے ہے۔ قوم جو ہے، قومیں ترقی کرتی ہیں تمہاری وجہ سے، قوموں کو عزت ملتی ہے ماؤں بہنوں کی وجہ سے۔ آگے کہتے ہیں کہ تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ کہ گھر کی شہزادیاں کون ہیں؟ کہ تم ہو۔ کہ گھر کی، شہروں کی آبادیاں، شہروں کو آباد کرنے والی کون ہیں؟ عورتیں ہیں۔ غمگین دلوں کو خوشی پہنچانے والی، شادی کا مطلب ایک خوشی بھی ہوتا ہے، ہاں، تو غمگین دلوں کو خوش کرنے والی ہو، اور دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے۔ گھر میں کیسے ہی حالات ہوں، دکھ سکھ ہو، ماں کی گود میں جا کر بیٹھ جاؤ، ہاں۔ اور باپ کے لیے اس کی بیٹی بہت تکلیف ہے، بیٹی ہمیشہ ماں باپ کا ساتھ دیتی ہے۔ لڑکے تو اکثر جو ہے خدمت میں پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں اور بہنیں ہمیشہ بھائیوں کے ساتھ، اور بیٹیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہتی ہیں، شادی ہو جانے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو بھولتی نہیں ہیں اور ان کی خدمت کے لیے تیار رہتی ہیں۔ آگے کہتے ہیں تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، ہو دیس یا پردیس، جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ بچوں، غربت کا مطلب ہے یہاں، جب ہم، غربت کا ایک مطلب غریبی ہوتا ہے، جانتے ہو نا آپ، غریبی ہوتا ہے، لیکن ایک اور مطلب ہوتا ہے غربت کا، جب ہم گھر سے دور ہوں۔ جو انسان گھر سے دور ہوتا ہے اپنے، یعنی اپنے وطن میں نہیں ہوتا، اس کو غریب بولتے ہیں، اس کو بھی غریب کہتے ہیں۔ تو غربت کا یہاں مطلب ہے وطن سے دور ہونا۔ لیکن عورتوں کی بات ایسی ہے کہ آپ وطن سے دور ہیں، لیکن آپ کے ساتھ آپ کی امی جان ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ صاحب اولاد ہے، کوئی بیٹیاں ہیں۔ تو غربت میں بھی، ہاں، وطن سے دور بھی ایسا لگے گا کہ میں اپنے وطن میں ہوں۔
اپنے ملک میں ہوں جہاں میں پیدا ہوا ہوں کہ یہی میرا وطن ہے۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، وطن سے دور رہنے پر بھی ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنے ہی گھر میں ہیں۔ اور تم بن ہے ویرانہ چمن، تم نہ ہو تو یہ چمن، یہ باغ ویرانہ سا لگے گا۔ تم باغ کا وہ پھول ہو کہ جس کے بغیر پورا باغ ویرانہ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس باغ میں رونق نہیں ہے۔ ویرانہ کا مطلب وہ گھر ویرانہ ہوتا ہے جس گھر میں کوئی نہ ہو دیس یا پردیس، اپنے دیس میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، گھر سے کہیں دور ہوں، ہاں جینے کی حلاوت، جینے میں مٹھاس، حلاوت مٹھاس تم سے ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے۔ نیکی کی اگر کوئی تصویر بنا دیں، نیک کاموں کی تصویر بنا دیں تو تمہاری تصویر بن جائے گی۔ عفت کہتے ہیں اپنے آپ کو، پرہیزگاری کو، عفت کہتے ہیں اپنی جو ہے اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے رکھنا، اسے کہتے ہیں عفت۔ برے راستے سے بچائے رکھنا، روکے رکھنا، غلط راستے پر جانے سے اپنے قدم کو روکے رکھنا۔ تو تم عفت کی تو تم تدبیر ہو، ماں کے طور پر، بہن کے طور پر اپنے بھائیوں کو اچھا راستہ دکھاتی ہو، ماں کے طور پر خود بھی اچھے راستے پر چلتی ہو، اپنے بچوں کو اچھا راستہ دکھاتی ہو، تو عفت کی تم تدبیر ہو۔ عفت پھیلانے کا، پرہیزگاری پھیلانے کا تم طریقہ ہو۔ تدبیر یعنی طریقہ، تدبیر طریقہ۔ تو تم کیا ہے، نیکی کی تم تصویر ہو، نیکی کی کوئی تصویر بنا دی جائے تو تم بن جاؤ گی۔ تم نیکیاں پھیلاتی ہو بچوں کی پرورش کے ذریعے سے، اور خود بھی نیکیاں کرتی ہو، اور ہو دین کی تم پاسباں، دین کو بچانے والی، دین کو پھیلانے والی۔ ہاں آپ کی ماں، آپ نے اپنی ماں سے کتنا کچھ سیکھا ہوگا۔ بہت سے بچے قرآن پڑھنا اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ پہلا مدرسہ، پہلا اسکول بچے کا کون ہوتا ہے؟ ماں کی گود ہوتا ہے۔ تو دین اور ایمان کی حفاظت کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ ماں کے ذریعے۔ ماں ہی اپنے بچے کو دین کی باتیں سکھاتی ہے، اچھی اچھی باتیں سکھاتی ہے، اس کو کلمہ پڑھاتی ہے، اس کو دعائیں سکھاتی ہے، اس کو ایمان کے بارے میں بتاتی ہے، ہمیں کس کس پر ایمان لانا ہے، ہمارے پیغمبر کون ہیں، ہمیں کس راستے پر چلنا ہے، ماں ہی بتاتی ہیں، بہنیں سکھاتی ہیں۔ فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے۔ تمہاری فطرت میں حیا ہے، شرم ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری عادت میں ہے کہ تم حیا سے کام لیتی ہو، شرم سے کام لیتی ہو، یہی تمہاری زینت ہے، شرم تمہاری زینت ہے، بے شرمی نہیں، شرم سے تمہاری جو ہے وہ فطرت میں تمہاری خدا نے، عادت میں تمہاری خدا نے شرم ڈالی ہے۔ اور مہر و وفا، محبت اور وفاداری ماں باپ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ ایک عورت کتنے رشتے نبھاتی ہے۔ چھوٹی ہے تو بہن ہے، بیٹی ہے، بڑی ہو جاتی ہے تو کسی کی اہلیہ بیوی بن جاتی ہے، شوہر کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی ہے، اور پھر ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ ایک عورت کتنے سارے ذمہ داریاں نبھاتی ہے۔ تو کہتے ہیں گھٹی میں ہے صبر و رضا، تمہاری تو گھٹی میں ہی ہے۔ بچپن میں جیسے ہم بچے کو گھٹی پلاتے ہیں، یعنی اس کو ڈال دیا گیا اس کے دل و دماغ میں، اس کے پیٹ میں، کہ یہ صبر سے کام لے گی، یہ صبر و رضا سے، سب کی رضا والے کام ہوتا ہے نا۔ آپ کی بہن آپ کی بات مان لیتی ہیں، آپ کی والدہ آپ کے ابو کی بات مان لیتی ہیں، والد کی بات مان لیتی ہیں۔ رضا کہتے ہیں دوسرے کی ہاں میں، صحیح بات پر ہاں میں ہاں ملا دینا۔ آگے کہتے ہیں شاعر، مونس ہو خاوندوں کی تم، غمخوار فرزندوں کی تم بن ہے گھر ویرانہ سب، ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے۔ تم اپنے شوہروں کی ہاں مونس ہو، ان سے جو ہے تم اچھا معاملہ کرتی ہو، ان کا دل رکھتی ہو، ان کا آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو ہے ہمارے ساتھ اگر گھر میں ہمارے جو والد ہیں، امی ہمارے ان کے لیے ایک کیا ہے، ہاں ان کا خیال رکھتی ہیں، ان سے محبت کرتی ہیں، جائز محبت ہے۔ گھر بھر میں برکت کس سے آتی ہے؟ ماں سے آتی ہے۔ ماں کے بغیر گھر ویرانہ ہو جاتا ہے۔ گھر میں کھانے کا نظام بگڑ جاتا ہے، صفائی کا نظام بگڑ جاتا ہے، وقت پر کسی کو کھانا نہیں ملتا۔ اگر ماں نہ ہو گھر میں، بہنیں نہ ہو گھر میں، بیٹیاں نہ ہو گھر میں، تو سارا گھر ایسا ہو جاتا ہے ویران، جیسے یہاں کوئی رہتا نہیں، جیسے اس گھر کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں، گھر میں برکت نہیں رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے سبزی لانا یا سبزی وغیرہ کھانا پکانا، یہ سارے کام ہماری مائیں کرتی ہیں، بہنیں کرتی ہیں، اور انہی چیزوں میں کیا ہے؟ برکت ہے، تم سے ہی برکت ہے۔
तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम बेकार की, दौलत हो तुम नादार की, उसरत में इशरत तुमसे है। आस उम्मीद, तुम बीमार की उम्मीद हो, पापा बीमार हो जाएं, भाई बीमार हो जाए, हाँ कैसा ख्याल रखती हैं हमारी माएँ बहनें या बेटियाँ। तो तुम बीमार की उम्मीद हो। बीमार को क्या चाहिए बच्चों? उम्मीद चाहिए कि इंशाअल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगा। बीमार नाउम्मीद जब होने लगता है, टूटने लगता है, परेशान हो जाता है, तकलीफ़ उसकी डबल हो जाती है, बीमारी की तकलीफ़ और नाउम्मीद होने की, कि उसको लगता है कि अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, ये है नाउम्मीद। तो बच्चों हाँ, तो हमारी माएँ बहनें क्या हैं? बीमार की उम्मीद हैं। बीमार को ऐसा ख्याल रखती हैं कि उसको उम्मीद बंधी रहती है कि मेरा खुदा, मेरा अल्लाह मुझे ज़रूर शिफा देगा, ठीक करेगा। ढारस कहते हैं हिम्मत को। तो बेकार जिसके पास कोई काम ना हो, अगर बेटे के पास कोई काम ना हो, शौहर के पास कोई काम ना हो, तो उसको हिम्मत देने वाली, सब्र दिलाने वाली कि आप फ़िक्र ना करें, आप काम की तलाश करें, आप सही काम की तलाश करें, आप परेशान ना हो, हम दाल रोटी खा लेंगे, हम चटनी से खा लेंगे। तो क्या है, जिसके पास काम ना हो उसको हिम्मत देती हैं, उसको हौसला देती हैं कि हौसला ना हारो, हिम्मत ना हारो, हालात बदल जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दौलत हो तुम नादार की, जिसके पास कुछ ना हो उसकी माँ हो तो उसकी माँ उसके लिए सारी दुनिया की दौलत है। जिसके पास कुछ ना हो उसकी बेटी हो, उसकी बेटी उसके लिए दौलत है। जिसके पास कुछ ना हो उसकी बहन उसके लिए दौलत है। उसरत में, तकलीफ़ में, परेशानी में, उसरत यानी तकलीफ़ परेशानी में भी इशरत, ऐशो आराम तुमसे है, सुकून तुमसे है। परेशानी का आलम हो, तकलीफ़ का आलम हो, हिम्मत बढ़ाने वाली, हौसला दिलाने वाली, सब्र से काम लेने वाली, वो तुम ही हो। हाँ, जिस माशरे की औरतें सुधर जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, उस माशरे के मर्द हजरात, आदमी लोग भी अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि एक माँ की परवरिश, एक बच्चा जिस पैदा होता है, लड़का हो या लड़की हो, तो परवरिश की जिम्मेदारी का हिस्सा माँ पर ज़्यादा होता है, बाप पर भी होता है। लेकिन माँ असल उसकी पहला स्कूल होती है, सही रास्ता दिखाने वाली, अच्छी आदतें पैदा करने वाली। तो वो अगर अच्छी अच्छी आदतें पैदा करके अच्छी परवरिश करेंगी तो माशरा, सोसाइटी बदलती चली जाएगी। वो अपने बच्चों को ईमानदारी, सच्चाई, अमानतदारी का अगर सबक पढ़ाएंगी, बच्चों मेहनत से काम लो, बच्चों हलाल खाओ, बच्चों हराम से बचो, झूठ बोलने से बचो, चोरी से बचा जाए, वो अलग अलग तरीक़े से अच्छी अच्छी बातें जब सिखाती हैं और वो बच्चों के अंदर अगर पैदा हो जाएं बचपन से ही, तो वो अच्छा इंसान बनता है। वो लोगों की मदद करता है, लोगों के काम आता है, लोग उस पर भरोसा करते हैं, वो लोगों को धोखा नहीं देता, लोग उससे डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। तो बच्चों, इस तरह माँ बहनों, बेटियों का, बीवियों का बहुत ऊंचा मकाम है। अपनी माँओं की, बहनों की इज़्ज़त करो, उनके साथ बराबरी का मामला करो। आज हम देखते हैं कि जहाँ औरतों का इतना ऊंचा मकाम है और उनका इतना बड़ा रोल है हमारे घरों के अंदर, हम उतना ही उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। हम पापा से तो डरते हैं, तो उनका कहना सुन लेते हैं, लेकिन माँ, अम्मी हमारी इतना हमें मारती नहीं है, डराती नहीं है, मोहब्बत से काम लेती हैं, तो हम उनकी बात नहीं सुनते, उनको जवाब देते हैं। इससे बचना चाहिए। इसी तरह हमें बहनों का भी ख्याल रखना चाहिए। बहनों से सिर्फ अपना काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनका भी काम करना चाहिए, ताकि लगे कि हाँ, भाई भी काम करते हैं, मैं भी काम करती हूँ। उनको ऐसा ना लगे कि घर के सारे काम सिर्फ मेरे ज़िम्मे हैं। तो खाना खाने बैठो तो थोड़ा सामान आप ले आओ, खाना खा चुको तो थोड़ा सामान आप उठा कर रख दो, कपड़े धोने हैं कभी पानी आप निकाल दो। तो इस तरह बच्चों, घर के कामों में भी हमें हाथ बटाना चाहिए। ये सिर्फ हमारी माँ बहनों की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों, सवाल जवाब आप देख लेंगे, बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। दुनिया की जीनत किसके दम से है? हाँ, माँओं, बहनों, बेटियों के दम से है। शायर ने औरत की कौन सी खूबियाँ बयान की हैं? बहुत सारी खूबियाँ मैंने अभी भी गिनाई हैं। कितनी सारी खूबियाँ? सब्र, रज़ा, और जी मोहब्बत, और जी वफ़ादारी, इफ़्फ़त की हिफाजत, और बच्चों की अच्छी तरबियत, और बच्चों को नेकी के रास्ते पर चलाना, दीन की हिफाजत करना, ईमान को सलामत रखना, बच्चों में ईमान को मजबूती से डालना, बच्चों के अंदर ईमान की अच्छी परवरिश करना, ईमान का सही मतलब सिखाना। ये सारे काम किसके हैं? हमारी माँओं के हैं। तीसरा सवाल है, तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन। इस मिसरे का मतलब लिखिए। बच्चों, एक लाइन जो होती है ना किसी भी शेर में, उसको मिसरा कहते हैं। दो मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है। पहला मिसरा देखो, पहला मिसरा ये वाला, और फिर दूसरा मिसरा ये वाला, ये मिलकर क्या बन गया? एक शेर बन गया दो मिसरों से।
میں نے اس کا مطلب آپ کو سمجھایا تھا، آپ دوبارہ ویڈیو پیچھے جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ غربت یعنی ہم وطن سے دور ہوں جب بھی ایسا معلوم ہوگا اگر ہم ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ ہیں کہ ہم اپنے وطن میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں۔ واحد لکھنے ہیں ان کے شہزادیاں شہزادی، آبادیاں آبادی، شادیاں شادی۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آیا ہوگا، شکریہ۔